السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی عمرے پہ جا رہا ہے لیکن ان کو پورا علم نہیں ہے کہ عمرہ کیسے ادا کیا جاتا ہے، کیونکہ عمرہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور یہ قسمت سے ملتا ہے اور قسمت والوں کو ہی ملتا ہے۔ تو اگر ہم جا ہی رہے ہیں تو اس کا مکمل طریقہ پہلے جان لینا انتہائی ضروری ہے کہ ہمارا عمرہ مکمل سنت کے مطابق ہو جائے۔ تو معزز سامعین، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں عمرے کا مکمل طریقہ انشاءاللہ پورا مکمل بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سامعین کرام، جب روانگی کا وقت قریب ہو جائے، سب سے پہلے بال سنواریں، ناخن تراش لیں، زیر ناف بال اور بغل کے بال صاف کر لیں۔ احرام سے پہلے غسل یا وضو کر لیں۔ وضو کے بعد مرد حضرات احرام کی ایک چادر باندھ لیں اور ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ لیں۔ اب بند جوتے اتار لیں اور ہوائی چپل پہن لیں۔ البتہ خواتین سلے ہوئے کپڑے بدستور پہنے رکھیں مگر منہ کو کپڑا نہ لگے۔ سامعین کرام، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں۔ 2 رکعت نفل کے بعد اب اپنا سر کھولیں اور ان الفاظ میں دعا کریں: اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ سامعین کرام، اس دعا کے بعد خواتین آہستہ آواز سے اور مرد حضرات تھوڑا بلند آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ، میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور سب نعمتیں اور ملک و بادشاہت تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگیں: اے اللہ، میں آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اور بتلائی ہیں وہ بھی مانگتا ہوں، وہ سب دعائیں میری طرف سے بھی قبول فرما دیجئے۔ نیت اور تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو پیر کی ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ دے، خوشبو والے صابن سے ہاتھ منہ نہیں دھو سکتے، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتے، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ لذت اور شہوت کو ابھارنے والی بات بھی نہیں کر سکتے، اور کسی جانور کا شکار حتیٰ کہ اپنے جسم اور کپڑوں پہ چلنے والی جوں تک نہیں مار سکتے۔ جب حرم شریف کی طرف یہ مبارک سفر شروع ہو جائے تو دوران سفر کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں،
جب حدود حرم میں داخل ہو جائیں تو یہ دعا پڑھیں: اے اللہ، یہ آپ کے حرم اور امن کی جگہ ہے، بس مجھ پر جہنم حرام فرما دیجیے، اور اس دن کے عذاب سے ہمیں مأمون فرما دیجیے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے، اور مجھے اپنے دوستوں اور فرما برداروں میں سے بنا لیجیے۔ اب حرم شریف میں حاضری کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنا سامان اپنی رہائشی مکان میں رکھیں۔ اگر تھکان ہو تو کچھ دیر آرام کر لیں، پھر غسل یا وضو کر کے مسجد حرام کی طرف چلیں۔ مسجد حرام میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پھر پورے ادب سے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں: رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور اعتکاف کی نیت سے داخل ہوں۔ بیت اللہ پہ پہلی نظر میں خوب دعائیں مانگیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر اب طواف کی تیاری کریں۔ اگر وضو نہ ہو تو پہلے وضو کر لیں۔ اب التبا کریں، یعنی دایاں کندھا کھلا رکھیں اور تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ اب خانہ کعبہ کے بالکل سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ حجر اسود آپ کے دائیں طرف رہ جائے۔ پہلے یہاں سیاہ پٹی بنی ہوئی تھی، لیکن اب حجر اسود کے سامنے اوپر سبز لائٹیں لگا دی گئی ہیں۔ بغیر ہاتھ اٹھائے نیت کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ استقبال، یعنی اب تھوڑا سا دائیں طرف کھسک کر بالکل حجر اسود کے سامنے آ جائیں اور کانوں تک ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اور پھر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں۔ استلام، استلام کا معنی ہے حجر اسود پہ دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھیں جیسے سجدے میں رکھتے ہیں، اور دونوں ہتھیلیوں کے بیچ میں حجر اسود کا بوسہ لینا ہے۔ اگر قریب نہ جا سکیں تو دور ہی سے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی جانب اور پشت اپنی طرف ہو۔ پھر یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ استلام کے بعد دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کریں۔ یاد رکھیں، حجر اسود کے استلام یا اشارہ کے سوا دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف پشت یا سینہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ رمل، مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر شانیں ہلا کر چلیں گے، باقی چکر میں عام حالت میں چلیں گے۔ رکن یمانی، چلتے ہوئے جب رکن یمانی پر پہنچیں تو دونوں ہاتھ یا داہنا ہاتھ لگائیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا پڑھتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آ جائیں۔ اب 1 چکر مکمل ہو گیا، اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پہ ہی ختم کریں۔ جب بھی حجر اسود پر پہنچیں گے تو حجر اسود کا استلام کریں۔ اس طرح طواف میں کل 8 استلام ہوں گے۔ 7 چکر
پورے کرنے کے بعد حجر اسود کا استلام کریں اور طواف ختم کریں۔ اب دونوں کاندھوں کو ڈھانپ لیں۔ اب ملتزم پہ آ جائیں، اس سے چمٹ کر اور گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگیں، بے شرط ہے کہ اس پر خوشبو نہ لگی ہو۔ یاد رکھیں، حجر اسود، رکن یمانی اور ملتزم پر اکثر خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے۔ حالت احرام میں ہاتھ نہ لگائیں ورنہ دم وغیرہ کا خطرہ ہے۔ اب مقام ابراہیم پہ بغیر سر ڈھکے 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ نماز کے بعد خوب آب زمزم پئیں اور دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاعا من کل داء۔ اب پھر حجر اسود کے سامنے آ جائیں اور سعی کے لیے استلام کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ صفا پہنچ کر دعا کریں، اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اور جب سعی کے دوران سب ستونوں پر پہنچیں تو مرد حضرات اعتدال کے ساتھ دوڑیں، پھر مروہ پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ یہ 1 چکر مکمل ہوا، دوسرا صفا پر، تیسرا چکر مروہ پہ، اور اسی طرح 7واں چکر مروہ پر ہی ختم ہوگا۔ حلق یا قصر، مرد حضرات بال منڈوائیں، خواتین چوٹی میں سے انگلی کے 1 پورے کے برابر بال خود کاٹیں یا کسی محرم سے کٹوائیں۔ الحمدللہ، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب جو احرام کے ساتھ پابندیاں تھیں وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ اب مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔